اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر طلب، اجر سے مراد نفع مال دولت، میں تم سے کوئی مال اور دولت، کوئی نفع، کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ تو اب اس ایت پاک میں اہل بیت سے محبت کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس ایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا فرض اور واجب ہے، اور جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے۔ اب کچھ روافض ہیں جو لوگوں کو غلط فہمیوں میں مصروف کر دیتے ہیں، اور وہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔ من گھڑت باتیں بنا بنا کر لوگوں کے دل و دماغ خراب کر دیتے ہیں، قرآن سے دور کر دیتے ہیں، حدیث سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حکم مرتد کا حکم ہے، نہ ان کے دل میں کوئی ایمان ہے، نہ اور لوگوں کے دلوں میں ایمان رہنے دیتے ہیں۔ جو ان کے جھانسے میں آتے ہیں، ان کی بے حیائیوں کو دیکھ کر جو ینگ جنریشن پھنس جاتے ہیں، وہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی کالے ہو جاتے ہیں، منہ بھی کالا ہو جاتا ہے، دل بھی کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہم اہل ایمان اہل نور ہیں، وہ نور لے کر ہم سینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نور مکہ سے چلا تھا، مدینہ سے چلا تھا، جو نور اور روشنی حضور نے مکہ شریف میں بیٹھ کر ہمیں دی، مدینہ شریف میں بیٹھ کر ہمیں دی، جس پاکیزگی کا حکم صحابہ نے دیا، جس پاکیزگی کا حکم اہل بیت نفوس قدسیہ نے دیا، جو چادر تطہیر کے وارث ہیں، فرمایا ہم انہی کی تعلیمات پر کاربند ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بھنگ میں، چرس میں، شراب میں دھت ہو کر حسین حسین کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو نہا کر اور پھر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر حسین حسین کر رہے ہیں۔ تو جو پاک و صاف ہو کر پاکوں کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً انہی کا ذکر ہی اللہ رسول کو پسند ہے۔ اور جو نام تو حسین کا لے رہے ہیں مگر کام یزیدیوں والے کر رہے ہیں، دیگے حسین کے نام کی ہیں مگر نشہ پی کر یزید کو راضی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں ہم اہل سنت مانتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے جو پیار نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بغض اہل بیت رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اہل بیت سے پیار لازم ہے، اسی طریقے سے حضور کے اصحاب سے بھی پیار لازم ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اور جو اس کی میں وضاحت کرنے والا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر مظہری۔ کون سی کتاب ہے؟ تفسیر مظہری۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی یہ جناب بڑی مشہور تفسیر ہے، اور ہر مدرسے میں لائبریری کی زینت ہے، اور ہر عالم اس سے استفادہ کرتا ہے، اور ہر عالم اس پر اعتماد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کتاب میں عربی ہے، ساری عربی میں یہ موجود ہے سارا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ موجود ہے، اسی آیت کی تفسیر فرمایا کہ یہ جو الا المودۃ فی القربى ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ اے میرے اصحاب، میری امت، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر میری اہل بیت سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت رکھنا، مودت رکھنا۔ تو اب حضرت ابن عباس، اس کو امام ابی حاتم نے، طبرانی نے اس روایت حضرت ابن عباس سے انہوں نے اس کو روایت کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا، تو یا رسول اللہ ذرا یہ تو فرمائیے کہ وہ قریبی ہیں کون کہ جن کی محبت ہم پر لازم ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے قریبیوں سے میرے بندے پیار کریں۔ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء، یہ تو بتائیں کہ وہ قریبی ہیں کون؟ تو قربان جائیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے اپنے لب مبارک کھولے اور فرمایا قال علی، پر چپ تو ہی صدقے دا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، قال علی، او بھائی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ خرافات بکتے ہیں اور ان کے سننے والے واہ واہ ہائے 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 کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف ہمارا مجمع ہے کہ جو قرآن سن رہا ہے، حدیث سن رہا ہے، اور پھر داد بالکل ڈھیلی ڈالی ہے۔ قال علی،
فرمایا کہ وہ علی ہیں جو میرے قریبی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ فاطمہ تو، اور میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور وابناؤہما، اور پھر ان کے دونوں بیٹے، ان کے شہزادے، یہ میرے قریبی ہیں۔ ان سے محبت کرنا ہر مومن پر لازم ہے، ہر مومن پر واجب ہے، کہ جو ان سے پیار نہیں کرے گا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اہل بیت سے پیار اور محبت کرنا واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن روافض وہ اس آیت سے اور اسی روایت سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ان کا انداز معاذ اللہ، وہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور دلیل یوں بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو واجب حب علی بہذہ الآیہ مع حاضر حدیث سے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اسی آیت سے ثابت ہوئی کہ واجب ہے، اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ محبت واجب ہے۔ وحب غیر علی لیس بواجب، کہ حضرت علی کے علاوہ کسی اور کی محبت واجب نہیں، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ نا، کسی اور کی محبت واجب نہیں۔ اور وجوب المحبت یستلزم وجوب الطاعت فهو الامام لا غیرہ، وہ کہتے ہیں کہ محبت کا جو وجوب ہے یہ ثابت کر رہا ہے کس کو؟ طاعت، اطاعت، فرما برداری کے وجوب کو، اور جس کی فرما برداری امت پر لازم ہو وہ بندہ ان کا امام ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اسی آیت سے اور اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور امام برحق ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی امام نہیں اور کوئی خلیفہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا احتجاج، حجت، استدلال یہ غلط ہے، باطل ہے، اور اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب یہ حدیث غیر صحیح ہے اپنی اسناد میں، حسین اشعری شیعہ ہے، غلیظ ہے، لوگوں کو غلطیوں میں ڈالتے من گھڑت، بس روایت بنا کر غلیظ ہے اس لحاظ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت مکیہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت کیا ہے؟ مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اور فرمایا کہ اس وقت کیا تھا جب مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَمْ يَكُنْ لِفَاطِمَةَ حِينَئِذٍ وَلَدٌ، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت سے مولا علی کی خلافت ثابت، محبت ثابت ہوتی ہے، خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور جواب، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان حب علی کی و فاطمہ وابنہما واجب، کہ ان کی محبت، ان نفوس قدسیہ کی محبت واجب ہے، محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں بچتا۔ لیکن لا نسلم، لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کیا؟ ان حب غیرہم لیس بواجب کیفا، ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ ان نفوس قدسیہ کے علاوہ کسی اور ذات کی محبت واجب ہی نہیں۔ ہاں اور بھی ذوات قدسیہ ہیں جن کی محبت امت پر لازم ہے، صرف یہ نفوس قدسیہ ان کی محبت تو واجب ہے، فرض ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ان کی محبت کے وجوب سے باقی نفوس قدسیہ کی محبت کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کیا میرے پیارے آقا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و عمر ایمان، حضرت ابو بکر کی محبت اور حضرت عمر کی محبت یہ ایمان ہے، وَبُغْضُهُمَا كُفْرٌ، اور ان سے جو بغض ہے وہ کفر ہے۔ وہ یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ اچھا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر وعمر من الایمان وبغضهما کفر وحب الانصار من الایمان وبغضهم کفر وحب العرب من الایمان وبغضهم کفر ومن سب اصحابا فعليه لعنۃ اللہ ومن حافظنی فیہم فانا احفظه یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی ابو بکر عمر کی محبت یہ ایمان ہے، ان سے بغض کفر ہے، انصار مدینہ سے محبت یہ بھی ایمان سے ہے، ان سے بغض کفر ہے، عرب کی محبت ایمان سے ہے، ان سے بغض کفر ہے، اور وہ شخص جس نے اصحاب کو گالیاں دی فعلیہ
लानतुल्लाह है, उस पर अल्लाह की लानत होती है। वमन हाफिजन फीहिम, वो शख्स कि जिसने सहाबा किराम और मेरी अहले बैत के बारे में मेरी हिफाजत की, फ़अना अहफ़ज़ुहु यौमल क़ियामा, हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन उस बंदे का मुहाफ़िज़ मैं मोहम्मद अरबी हूँ, उस बंदे का मुहाफ़िज़ मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँगा, उसे फिर कोई खतरा नहीं होगा महशर की गर्मी से या महशर की प्यास से। फरमाया उस वक्त मेरी शफाअत होगी और फिर जन्नत में दाखिला होगा। अब इससे मालूम हुआ कि इस आयत पाक से या इस हदीस से जो इस्तिदलाल रवाफिज करते हैं कि सिर्फ मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कि जिनकी मोहब्बत वाजिब है और इनके अलावा किसी और की मोहब्बत वाजिब नहीं, ये इस्तिदलाल बातिल है। हाँ, अहले बैत की मोहब्बत भी वाजिब है और असहाब रसूल की मोहब्बत भी वाजिब है, और बगैर इन नुफूस कुदसिया की मोहब्बत के ईमान ही नहीं बचता है। तो बहरहाल रिवायत मैंने आपको सुनाई कि हुजूर ने फरमाया कि अली और फातिमा और उनके शहजादे ये क्या हैं, मेरे करीबी हैं, और ये 4 तन बने और 5वां तन मुस्तफ़ा का। तो इनको क्या कहते हैं, 5 तन पाक। बोलो क्या बोलते हैं, 5 तन पाक। इसी रिवायत से साबित होता है 5 तन पाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 तन पाक के मानने वाले हैं, और हम ये बबांगे दोल कहते हैं। हम किसी से डर कर नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हम पर लाजिम है कि हम सुन्नी हैं और हमारे सीनों में 5 तन पाक की मोहब्बत मौजूद है। जिन्हों 5 तन नाल प्यार नहीं, उहदे कलमे दा इतबार नहीं, जिहड़ा 4 यारां दा यार नहीं, वो जन्नत दा हकदार नहीं। फरमाया खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत ये भी ज़रूरी है और अहले बैत किराम से मोहब्बत ये भी ज़रूरी है। जब ये दोनों मोहब्बतें मिलती हैं फिर बंदे का ईमान कामिल होता है। फिर उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि जब वो मरेगा, माता मोमिना मोमिन होकर मरेगा, माता शहीदा शहीद का रुतबा मिलेगा, माता मगफूरा बख्शा हुआ मरेगा। आज देखो हर बंदा ये चाहता है कि अल्लाह तू राजी हो जा। कोई कारी है, कुरान पढ़ता है तो उसकी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह तू राजी हो जा। कोई सखी है, सखावत करता है, उसकी नीयत ये होती है कि अल्लाह तू राजी हो जा। कोई जनाब हाजी है, हज करता है, जाहिर है उम्रा करने वाला है, तो जो भी नेकी का काम करने वाला है, हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तू राजी हो जा, मेरे गुनाह माफ हो जाएं। तो ज़ात मोहतरम अल्लाह फरमाता है गुनाह कब माफ होंगे, कब तुम्हें ईमान जो तुम्हारा ईमान महफूज होगा, कब तुम्हें रुतबा शहादत मिलेगा। रिवायात से साबित होता है, अल्लाह रसूल के फरामीन से साबित होता है कि जब अल्लाह से बंदा मोहब्बत करे, उसके नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के करीबियों से जब बंदा मोहब्बत करता है तो अल्लाह ईमान भी बंदे का महफूज फरमा देता है और उसे मरते वक्त रुतबा शहादत भी अता फरमा देता है और उसके सारे गुनाहों को भी माफ फरमा देता है।